تو مسلسل سنتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، تب اندازہ کریں ان مجلسوں کا کتنا مقام اور منزلت اور عظمت ہے۔ اس مجلس میں یہ چھوٹا سا بچہ جو بظاہر مجلس میں آنے کے بعد اپنے بچپنے کی حرکتوں میں بھی مصروف رہتا ہے، کوئی ایک جملہ تو اس کے ذہن میں رہے گا، کوئی ایک بات تو یہ لے کر اٹھے گا۔ مجلس اعظم میں اگر 2000 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 آدمیوں نے بھی اپنی گتھیاں سلجھا لیں، اپنی الجھنیں دور کر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا اچھا کام ہوگا۔ میں دعوت فکر دوں گا آج 9 محرم کو ان لوگوں کو جو عزاداری کو سمجھنے میں تاخیر کر رہے ہیں، جو امام حسین کے ذکر سے کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے دور دور ہیں۔ یہ نظام ہدایت ہے، یہ لوگوں کو بہتر انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مجلس میں بیٹھ کر ایک وفادار، ایک علمدار، ایک بازو بریدہ، ایک تشنکام، جس نے پانی پر تسلط بھی حاصل کر لیا ہو، جس کے لیے شاید عرف عام میں پی لینا بھی صحیح ہو۔ عرف عام میں آپ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اگر کوئی حادثہ ہو، آکسیجن کی کمی ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو سنبھالیے گا، پھر دوسرے کو سنبھالیے گا۔ دنیا کے رائج طریقے یہی ہیں۔ اگر میرے مولا عباس پانی پی لیتے، جان میں جان آ جاتی، بہتر تلوار چلا پاتے، لیکن مرام، مروت، ادب، تہذیب، فداکاری، مساوات نہیں، مواسات، کمال انسانیت۔ کوئی اگر مجلس میں بیٹھ کر یہ سب کچھ سن کر جائے اور کبھی ایسا اس کے لیے کوئی ایسا موڑ آ جائے، کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں وفاداری نہ ہو؟ جس نے 70 سال سے حسین کو سنا ہو، جو 2 گھنٹے تک گلاب فروش کی دکان پر دکے پر بیٹھ کر آئے، 4 گھنٹے تک اس کے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، جس نے 70 سال سے امام حسین کو سنا ہو، کیا اس میں امام حسین کے کردار کی خوشبو نہیں آئے گی؟ اور کیا امام حسین سے بہتر اور بڑا کوئی وجود، کوئی مثال ہے جو اس کے ذکر کو کر کے ہم ہدایت کے لیے تمثیلوں کو، مثالوں کو اور شواہد کو تلاش کریں؟ کتابی باتیں اور تقریری گفتگو اور نظریاتی باتیں اور تھیوری پیش کرنا تو شاید بہت آسان ہو، اگرچہ وہ بھی اپنے باب میں مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس بات کرنے کو بھی نہیں ہوتی چیز، لوگوں کے پاس بولنے کے لیے مفاہیم نہیں ہوتے۔ کوئی بول کر دکھائے علی کی طرح، کوئی بول کر دکھائے مولا امام حسین کے طرح جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے۔ دنیا کے معتبر ترین لوگ ایک صفحے کی تحریر نہیں بنا سکتے جیسے امام حسین نے دعائے عرفہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہے۔ دنیا کے معتبر ترین لوگ 2 لائنوں کی بات نہیں کر سکتے جیسے مولا علی نے خطبوں پہ خطبے ارشاد فرمائے۔ بولنے کو کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس مطلب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اور مطلب و مفہوم تو تب ہوگا نا کہ جب ان کی معرفت کی گہرائی ہوگی۔ یہ خود ایک مشکل تھا، لیکن یہ پھر آسان ہے۔ ایک گفتگو کرنا، ایک تقریر کرنا، ایک خطبہ دینا نسبتاً آسان ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا، یعنی اس گھرانے نے دونوں کام ہمیں کر کے دکھائے۔ اعلیٰ ترین فکر بھی پیش کی ہے اور اعلیٰ ترین کردار بھی اس گھرانے نے پیش کیا ہے۔ لہٰذا یہاں کبھی بات ہوتی ہے کہ جوان بیٹا ہو اور اس سے اس کے بابا کہے کہ بیٹا ہمارے پیچھے موت چل رہی ہے، یہ آزمانے کے لیے کہ میرا جوان کیا جواب دیتا ہے۔ اور حضرت علی اکبر فرمائیں السنا علی الحق، بابا ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ میرے مولا نے فرمایا علی اکبر ہاں ہم حق پر ہیں،
فرمایا بابا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں. ایک 11 سال کا بچہ بظاہر جسے کم سن اور بچہ کہا جاتا ہے، جب آ کر مرنے کی اجازت مانگتا ہے، اپنی قربانی کے لیے اذن مانگتا ہے، اور امام یہ کہیں کہ بیٹا تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، اور پھر بار بار اصرار ہو اور مولا حسین پوچھے قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو بے ساختہ فرمایا احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے یہ موت. جو یہ واقعات سنیں، جو یہ داستانیں سنیں، کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی، اس کے رویوں میں فرق نہیں آئے گا. اور الحمدللہ وقت تنگ ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھی تصویر عزاداروں کی ہے. مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھے مسلمان یہ عزاداران امام حسین ہیں. ان کے ہاں مرام مروت زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے ہاں نرم دلی زیادہ پائی جاتی ہے. یہ جا کر کہیں پھٹتے نہیں ہیں، یہ جا کر کہیں خودکشی نہیں کرتے کسی کو مارنے کے لیے. جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. ہمیں رلا کر، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا، بعض لوگوں سے وہ بات منتقل نہیں ہو پائی تھی، ہمیں رلا کر سب سے بڑا کردار جو ہمارا بنایا گیا ہے، آج سے تو نہیں ہو رہا ہے، آج پہلی مجلس تو نہیں ہو رہی ہے جس میں آپ رونے آئے. آپ کے دادا اس سے زیادہ روتے ہوں گے، آپ کے پردادا نے اس سے زیادہ عزاداری کی ہوگی، آپ کے گھر کی عورتیں شاید آپ سے زیادہ عزاداری کرتی ہوں. جی یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. جی جس قوم کو رلا کر مشق کروائی جا رہی ہو، خود رونے کی مشق دل نرم کرنے کی مشق ہے. توجہ کریں گریے کے فلسفے پر. جو زیادہ روتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہی تو اچھا انسان ثابت ہوتا ہے. آج جو جناب سکینہ کے تماچوں پہ رو رہا ہے، کیسے کسی بازار میں کسی بچی کو پٹتے ہوئے دیکھے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج جو یہ سوچ کر رو رہا ہے کہ اتنے سے بچے کے گلے پہ تیر مارا جاتا ہے، پھر وہ کسی ماحول کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں دیکھ کر کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ ذرا غور تو فرمائیں. میرے مولا نے ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا. مولا علی نے 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا. آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. اور جب بھی مولا کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. میں رونے والوں سے پوچھوں کہ جس علی نے ایک ناآشنا ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہو، کھانا اٹھ گیا علی کا، اس نے فاطمہ زہرا پر جلتا دروازہ، اس نے جناب زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ کیسے برداشت کیا؟ کیا گزری ہوگی مولا کائنات کے دل و جگر کے اوپر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. ذرا غور کریں کربلا میں کیا، ہم سے نہ پوچھو کہ ہم روتے کیوں ہیں. گریے کی 2 قسمیں ہیں کم سے کم. یوں تو علامہ نقطن نے 5 قسمیں بیان کی ہیں کہ رونے والوں کی. 5 طرح کے ہیں لوگ جو روتے ہیں. آپ نے بچوں کو لڑتے بھیڑتے دیکھا ہوگا، شرارتیں کرتے دیکھا ہوگا. ایک مرتبہ ایک بچہ دوسرے بچے کو دھکا دے دیتا ہے، وہ بچہ روتا ہے جو گرتا ہے تو یہ بھی روتا ہے. اور ایک مرتبہ ایک اور دور کھڑا ہوا بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے جس نے اسے دھکا نہیں دیا ہوتا. یہ دھکا دینے والا بچہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور دور کھڑا ہوا بچہ حسرت کے آنسو بہاتا ہے. دونوں کے رونے میں فرق ہے. جو زینب کے سر سے چادر اتار رہا تھا، میری بیوی نے دیکھا وہ رو رہا ہے. حضرت نے فرمایا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں آپ کے سر سے چادر کھینچ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا پھر چادر کیوں کھینچ رہے ہو؟ کہا مجھے اس کام پر انعام ملے گا. رونے والا وہ بھی تھا مگر وہ ندامت کا گریہ تھا. میں غلط کر رہا ہوں،
मगर रोने वाले ये भी हैं जो हसरत का गिरिया, काश हम करबला में होते, काश हम कूफा और शाम के बाजारों में होते। और कोई बात नहीं, अभी एक हुसैन जिंदा है, अभी इमाम मेहदी को आना है। इतना रो रो के सीने में गुस्सा भर लो कि अगर मेहदी मदद के लिए पुकारें तो तुम तो एक मुद्दत से रो रो के इंतजार कर रहे हो कि काश करबला में होते तो ये करते, काश करबला में होते तो हम ये किरदार अदा करते। अभी एक और हुसैन आने वाला है, और वो कैसा हुसैन होगा? जिसकी नमाज जनाजा भी हुसैन पढ़ेंगे। इमाम मेहदी की नमाज जनाजा गुस्ल कफन इमाम हुसैन देंगे। रो लो अच्छी तरह, जमा करो इस गुस्से को अपने सीने में। 10 साल तक पूरी दुनिया पर मेरे मौला इमाम हुसैन की हुकूमत होगी, जिसको अकीदे रजअत कहा जाता है। 10 साल आलमी हुकूमत होगी इमाम हुसैन की। अगर ऐसा ना हो तो निज़ाम शैतानत कामयाब हो गया और निज़ाम इलाही माज़ल्ला नाकाम हो गया। निज़ाम इलाही की कामयाबी का एक सबूत मिलेगा, पूरी कायनात पर, पूरी दुनिया पर इमाम हुसैन की हुकूमत होगी। वो कैसा मंजर होगा जब अब्बास भी होंगे, जब अली अकबर भी होंगे। अजब नहीं इमाम हुसैन को खुद इमाम हुसैन का पुरसा दिया जाए। ये आइम्मा की अमानत है हमारे पास। ये रोना, ये गिरिया, ये मातम, ये मजलिस किसने हमें दिया है? इस अज़ा खाने की आखिरी मजलिस है। ये किसने हमें रोने के लिए कहा है? एक मजलिस में मैंने कहीं अर्ज किया था कि अगर फलां सहाबी मोतबर है, फलां तारीख इस्लाम की कोई शख्सियत मोतबर है और उसने रोने वालों पे कोड़े बरसाए और उसने कहा रोने की इजाजत नहीं है, तो मेरे मौला रज़ा किसी सहाबी से कम हैसियत के हामिल नहीं है। मेरे मौला इमाम सादिक किसी भी सहाबी से कम आलिम नहीं है। अगर तुम्हारे किसी सहाबी ने रोने वालों के ऊपर कोड़े बरसाए हैं जिसे तुम मोतबर मानते हो, तो मैं इमाम जाफर सादिक को मोतबर मानता हूं, मैं इमाम रिजा को मोतबर मानता हूं। उन्होंने हमें रोने का हुक्म दिया है। जब तुम्हारे हमारे 50 चीजों में फर्क है, रो हम रहे हैं, मातम हम कर रहे हैं, काले कपड़े हम पहन रहे हैं, जुलूस में हम निकले हुए हैं। परेशानी तुम्हें शायद इसलिए है कि लोग हमारी तरफ जज्ब हो रहे हैं, लोग मजलिसों में आ रहे हैं। वरना आपकी मजलिस में तो, आपके जलसे के अंदर, आपकी महफिल के अंदर तो गिरिया नहीं हुआ। आपने तो रोने वालों को मजाक बनाया, आपने तो रोने वालों के नकलें उतार उतार कर उनका तमस्खुर उड़ाया। आपकी महफिलों में तो, आपकी जिक्र करबला के अंदर तो मसाइब रोने वालों को रोका जाता है। तो आपको परेशानी क्या है? इसका मतलब यह है जो आपके बुलंद बुलंद आवाज से रोने की आवाजें हैं ना, ये जो गिरिए की आवाजें हैं ना, ये जब माइक के जरिए से फैलती हैं, जब इस अज़ा खाने से निकल के बाहर तक जाती हैं, जब बाहर बैठे रोने वालों की आवाजें बुलंद होती हैं, तो ये गिरिया अपनी तरफ जज्ब करता है, लोगों को हुसैन की मजलूमियत की तरफ मुतवज्जे करता है। मैं कहता हूँ आज अगर ये जो गिरिए की आवाजें हैं ये ना होती, अगर ज़ैनब को रोने दिया गया होता। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अगर जनाबे सकीना को रोने दिया गया होता, अगर रोने पे जनाबे रबाब को ताजियाना ना मारा गया होता, मजलिस में मुअज़्ज़म मोहतरम साहिबान इज्जत लोग बैठे हैं, आप सब के सब, आपके घरों में बच्चियां हैं, आपके घरों में औरतें हैं, आपके घर की औरत, मैं एक लम्हे के लिए सवाल कर रहा हूं, आपकी मां पर कोई हाथ उठाए और हाथ उठाने वाला भी गैर हो, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? हक नहीं है कि इमाम सज्जाद को सलाम करें जब जनाबे रबाब को मारा जा रहा था, हाथ उठाया जा रहा था, ताजियाना मारा जा रहा था। भाई कितनी दफा आपने मक्तल में पढ़ा है, सुना है कि जनाबे ज़ैनब ने कहा, ना ना, मेरे साथ जो आपकी उम्मत ने किया है, मेरे बदन पे ताजियानों के निशान हैं। अल्लामा हाफिज किफायत साहब से मैंने ये जुमला सुना कि जब जनाबे सकीना को गुस्ल देने के लिए गस्साला गई है ना, तो रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद से कहने लगी, आपकी बहन को क्या बीमारी थी?
اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نشان ہیں۔ فرمایا یہ میری بہن پہ تازیانے مارے گئے ہیں۔ جب دربار اجر و کمال اللہ، تھک کے نہیں روئیں گے، اجر و محرم ہے، حوصلہ کر کے روئیں گے۔ اجر و کمال اللہ۔ جب دربار شام میں ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بچی کو کنیزی میں لینا چاہتا ہوں، تو میری بیوی امام سجاد سے لپٹ گئی، بھیا یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے۔ اجر و کمال اللہ۔ چلیے ذرا کربلا۔ میرے ایک دوست بنارس ہندوستان کے رہنے والے میرے ایک دوست بیان کر رہے تھے کہ ان کے امام بارگاہ سے روز عاشورہ تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم آگے آگے جا رہے تھے تاکہ رستوں کو دیکھ سکیں کہ ہموار ہیں، مناسب ہیں یا نہیں۔ جلوس ابھی تعزیے کا پیچھے تھا، تو کہنے لگے جب ہم گزرنے لگے تو ایک چوک پر ہم نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتوں کو دیکھا جو دودھ پیتے ہوئے بچوں کو گودیوں میں لیے کھڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ آخر یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے۔ جب برابر سے گزرے تو ایک ہندو عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ سلام بھیجیے جناب رباب کو۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے گیا، کنیز نے مجھے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے تک پہنچایا۔ جب میں حضرت کی خدمت میں جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، دھوپ میں ایک بی بی برقع پہنے بیٹھی ہے۔ میں نے بہت دیر تک حضرت سے سوالات کیے، جب جانے لگا تو کنیز نے مجھے صحن سے گزار کے دروازے تک پہنچانا چاہا۔ میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے، وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ تو میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بابا حسین سے میری ماں وعدہ کر کے آئی تھی، اے ابو حمزہ یہ میری ماں رباب ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ تھکیں گے نہیں عزادارو۔ آج 9 محرم ہے، تاسوعہ ہے۔ آج کے اعمال مفاتیح الجنان میں لکھے ہیں، کل کے اعمال مفاتیح الجنان میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب کربلا کے میدان میں میرے مولا نے لاشوں پہ لاشیں اٹھا لی ہے تو ایک ایسا وقت آیا جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یہاں حسین صدائے نصرت صدائے استغاثہ بلند کرتے تھے، وہاں خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو امام نے ذوالجناح کو موڑا اور خیمہ گاہ کے قریب آ کر جناب زینب سے سوال کیا، بہن میں جب مدد کے لیے پکارتا ہوں تو تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ کہا بھیا جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا لاؤ اسے ایک اجلا سا کرتا پہنا کر میری گود میں دے دو، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ جناب رباب نے ایک اجلا سا کرتا پہنایا اور میر انیس نے مرثیے کے 2 مصروں میں بیت کے اندر لکھا ہے کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اے رباب تیرا بچہ ایسی قربانی دے گا کہ جیسی قربانی عباس کی نہیں تھی۔ پہنچے ہیں حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں۔ یہ وہی مرحلہ ہے جو امام نے فرمایا سکینہ جب وطن واپس جاؤ میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا اس وقت کو یاد ضرور کیا کرو کہ جب تمہارا مولا پانی مانگ رہا تھا۔
میرے مولا حسین نے دشمن سے پانی مانگا اس بچے کی خاطر. مگر سنیں گے عزادارو، جب دشمن نے پانی نہیں دیا تو امام نے ایک جملہ کہا، اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، یہ کچھ دیر میں میرا بچہ مر جائے گا، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے.